السلام علیکم دوستو، جب تم اپنی تدبیریں آزماتے آزماتے تھک گئے ہو، اپنی کاوشوں کے دریا بہا چکے ہو، ہر قسم کے ہیلے اور بہانے آزما چکے ہو، مگر حالات کو مسخر کرنے میں ناکام ہو چکے ہو، تو مایوسی کا یہ گہرا لباڑا اودنے سے پہلے سوچ لو کہ تم ہرگز ہرگز بااختیار نہیں ہو۔ ہر معاملے میں تو قطعاً نہیں، کوئی تو ہے جو ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، سو تم اس کی مرضی کے آگے جھک جاؤ تو وہ حالات کو مسخر کرنے والا بادشاہ ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اگر تم حالات کو اپنے لیے مسخر کرنا چاہتے ہو نا، تو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں کبھی بھی کمی نہ چھوڑو۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو وہ نشانیاں اور وہ کوششیں جس سے تمہارا مہربان رب تم سے خوش ہو کر نامعلوم طریقوں اور نامعلوم راستوں سے مدد کر کے تمہارے لیے راستے مسخر کر دیتا ہے، تو سنو، میرا رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے، جس کسی نے خلوص کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ جان رکھو، تمہاری سوچ ہی تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے تمہارے رب کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جتنی تمہاری سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی جلدی تمہارا مہربان رب تمہیں اندھیریوں سے باہر نکال کر روشنی کی طرف لائے گا۔ درد کا احساس ہمیشہ دل میں ہوتا ہے۔ جو سکون تم دوسروں کے اندر تلاش کر رہے ہو وہ دراصل تمہاری سوچ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تم اپنے رب کو سکون کی غرض سے تلاش کرو گے تو اسے سلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں ڈوب کر ہار جاؤ گے تو اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے تم پر بند نظر آئے تو تم انہیں الفتاح پاؤ گے۔ جب یقین کے ساتھ اس کے در پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو اسے المجیب پاؤ گے، اور جب اپنے معاملات اس پر چھوڑ دو گے تو اسے الحکیم پاؤ گے، اور جب دنیاوی ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دے تو اسے الودود پاؤ گے۔ جان رکھو، اگر تم اپنے رب کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ جاؤ گے نا، تو تمہارا مہربان رب بھی تمہیں خوش کر دے گا۔ یہ وہ خاص سیپ کا بے انتہا قیمتی موتی ہے، جس سے حاصل ہو جائے وہ کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ جان رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشار شیب ابی طالب نے 3 سال تک قید تھے، لیکن آپ اور آپ کے جانشار نے رب سے خوش تھے، ان کی رضا میں راضی تھے، تو اللہ نے ان کو اپنی حکمت کے ذریعے کیسے انہیں اس مشکل سے باہر نکال لیا تھا۔ جان رکھو، اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص نشانی جن کے وجود میں آتے ہی ناموافق حالات اچانک سرخ روئی کی طرف پلٹنے لگتے ہیں، جو رب آپ کو مشکل کے راستے پر ڈال سکتا ہے نا، وہ رب تمہیں ان کانٹوں بھری راہوں سے نکال بھی تو سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں ہیں وہ اسی کے بس میں ہیں۔ تو سنو، جب آپ اپنے مہربان رب کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والے بن جاتے ہو نا، اور جو چیزیں بھی تمہیں مل رہی ہے چھوٹی ہو یا بڑی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت تو دے دی، نہ جانے کتنے ہی خطرات آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، اور کتنے ہی دکھ درد آپ کو چھو کر ہی چلے جائیں گے، اور کتنی ہی خوشیاں بن مانگے آپ کے قدموں کے اندر رکھ دی جائے گی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو ہماری نعمتوں پر شکر کرتے رہتے ہیں ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کی نعمتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔
ہے۔ جان رکھو اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار گناہوں پر ایک دستک دیتا ہے، لیکن کوئی یہ بھی طاقت بار بار دستک دیتی ہے، رک جاؤ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ لیکن جب انسان اپنے رب کی طرف لپک کر آتا ہے تو وہ اس کو مہربان رب ہمیشہ رحیم ہی پاتا ہے، ان کو غفار ہی پاتا ہے۔ وہ تمہارا مہربان رب ہی ہے جو حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے ہوئے دلوں کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نرم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹتے لیٹتے ماضی کی تلخ یادوں نے تمہارے دل اور دماغ کو بوجھل کر دیا تھا اور تم بے چین ہو کر کروٹیں بدل رہے تھے، جب رات کو سوتے میں تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، تو وہ سب تمہارے رب نے محفوظ کر دیا ہے تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے۔ تم مطمئن ہو جاؤ، وہ وقت بالکل قریب ہی ہے جس سے تم اپنی خوشیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، وہ سب کچھ ملے گا جو تمہاری چاہت ہے، تمہاری دعائیں، تمہاری من پسند چیزیں اور تمہارے مستقبل کے لیے ارمان ہیں، وہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اگر آپ چاہے کسی اوروں کو دلی سکون مل جائے جس کا ذریعہ تم بن جاؤ، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں، اور بھائی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے ضرور جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے، ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔